السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، اگر میری سٹوریز آپ کو پسند آتی ہیں تو میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ میری ڈیلی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ ڈیلی 6:30 PM پہ میری ویڈیو لائیو ہوتی ہے۔ آپ لوگ دوسروں سے بھی شیئر کریں جو اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، اور اگر آپ لوگ چاہیں تو اپنے واقعات بھی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنا ڈسکرپشن میں ای میل ID دیا ہوا ہے، آپ اس پہ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔ جی فرینڈز، چلتے ہیں آج کی نئی سٹوری کی طرف جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آج کی سٹوری ایک ٹیکسی ڈرائیور کی ہے۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور جو کہ زیادہ تر رات میں ہی ڈرائیو کرتا تھا، اور جو لمبی سواریاں ہوتی تھیں، یعنی کہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہوتا تھا، گھنٹوں کا راستہ ہوتا تھا، وہ طے کرتا تھا۔ یہ ٹیکسی ڈرائیور بتاتا ہے کہ یہ اکثر رات میں اسٹیشن کے باہر کھڑا ہوتا تھا تاکہ جو رات میں یا آدھی رات میں ٹرینز آئیں ان کے مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچا سکے۔ ڈر تو لگتا تھا، لیکن کیونکہ عادت ہو جانے کی وجہ سے اتنا خوف نہیں آتا تھا، کیونکہ اکثر ٹرین رات میں آیا کرتی تھی تو مسافر اپنی منزل کو پہنچنے کے لیے کوئی بھی رینٹ دینے کو تیار ہو جاتے تھے۔ لیکن میں ناجائز نہیں کماتا تھا، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت مجھے ایکسٹرا مل جاتا تھا۔ میں ایک دن کا قصہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک رات میرے ساتھ جو ہوا وہ میں کبھی بھول نہیں سکا۔ وہ بہت خوفناک تھا۔ میرے ساتھ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میں اسٹیشن کے باہر کھڑا تھا۔ ایک ٹرین رکی آدھی رات کو، 2 سے 3 کا ٹائم ہوگا۔ تو اس ٹرین سے ایک فیملی اتری جس میں ماں باپ تھے اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے۔ بیٹی بہت پراسرار سی تھی۔ پراسرار اس لیے کیونکہ اس کے چہرے پر ایک دوپٹہ ڈلا ہوا تھا، بڑا سا، جیسے اس کا منہ چھپایا ہوا ہو۔ مجھے نہیں سمجھ آیا ایسا کیوں تھا، کیونکہ ماں نے تو ایسا کوئی گھونگھٹ نہیں لیا ہوا تھا، لیکن بیٹی کے اوپر ایسا ہی تھا۔ اور اس بیٹی کو ایک طرف سے ماں نے پکڑا تھا تو ایک طرف سے باپ نے، اور وہ سر جھکائے چل رہی تھی۔ رات کا ایسا ٹائم اور اس طرح کی پراسراریت تھوڑا سا عجیب سا لگا۔ خیر، مجھے تو اپنے رینٹ سے مطلب تھا۔ وہ مسافر میرے پاس آئے، میں بھاگ کر مسافروں کی طرف گیا اور میں نے پوچھا، جناب آپ کو کہاں جانا ہے؟ انہوں نے مجھے ایک گاؤں کا نام بتایا جو کہ وہاں سے کافی فاصلے پر تھا، یعنی کہ 3 سے 4 گھنٹے کی ڈرائیو پر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آ جائیے، اور یہ کہہ کر میں نے ان کا سامان اٹھایا اور ڈگی میں ڈالنے لگا۔ وہ فیملی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میری ٹیکسی تک پہنچی اور بیٹھنا شروع کر دیا۔ ان کا بیٹا میرے پاس آگے والی سیٹ پر بیٹھ گیا، اور کیونکہ بیٹی کو ماں باپ نے پکڑا ہوا تھا تو وہ پیچھے بیٹھ گئے اپنی بیٹی کو لے کر۔ پھر سفر شروع ہوا اور گاڑی چلتی رہی، لیکن وہ لوگ بہت عجیب تھے۔ انہوں نے مجھ سے پورے راستہ کوئی بات ہی نہیں کی، ورنہ جب بھی کوئی مسافر ملتا تھا وہ پوری راستہ باتیں کرتا تھا۔ کبھی اپنی بتاتا تھا تو کبھی میری سنتا تھا، کبھی مجھ سے 50 سوال کرتا تھا تو کبھی میں ان سے کر لیتا تھا، اور اس طرح سفر آسان ہو جاتا تھا اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ روز ایک نیا مسافر ملتا تھا، مزہ آتا تھا دوسروں کی باتیں سننے میں اور اپنی سنانے میں، کیونکہ اتنے گھنٹوں کا سفر طے ہو تو کیسے ہو۔ لیکن یہ فیملی بہت عجیب تھی۔ میں نے 1-2 بار کوشش بھی کی کہ میں بات کروں کسی سے، لیکن نہ باپ نے جواب دیا اور نہ بیٹے نے جواب دیا۔ ہر بات پر ہاں، اوکے، نہیں، بس یہی جملے آ رہے تھے۔ میں بات آگے بڑھاتا تو کیسے بڑھاتا؟ اب وہ 3-4 گھنٹے کا سفر وہ کس طرح سے گزارا میں ہی جانتا ہوں، اور جو خوفناک رات مجھ پر گزرنے والی تھی اس کا تو مجھے علم ہی نہیں تھا۔ راستہ گزر رہا تھا، بہت کوششوں کے باوجود بھی کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ میں نے ان کے بیٹے سے بات بڑھانے کے لیے پوچھا اس سے کہ میں گانے لگا دوں تاکہ تھوڑا سفر آسان ہو جائے، لیکن اس نے فوراً انکار کر دیا، نہیں شکریہ، اور پھر بات ختم ہو گئی۔ اس کے آگے میں بات ہی نہیں کر پایا۔ خیر، ہمارا سفر گزر رہا تھا کہ اچانک
ان کی بیٹی جو پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، جس کا چہرہ چھپا ہوا تھا، وہ بہت عجیب سی پراسراریت تھی اس میں. وہ بہت عجیب طریقے سے اس کی باڈی لینگویج تھی اور وہ کچھ بات نہیں کر رہی تھی. لیکن اچانک اس نے اپنی ماں سے کچھ بولنا شروع کیا، لیکن اس کی آواز مجھے سمجھ نہیں آئی وہ کیا بول رہی تھی، کیونکہ اس کی زبان بہت عجیب تھی، اس کی آواز بہت عجیب تھی. خیر اس کی ماں لیکن اس کی باتیں سمجھ گئی. اس نے کہا بھائی آگے جا کے روک دیجئے. میں سمجھ گیا کہ شاید واش روم جانا ہوگا. اتنے سناٹے میں گاڑی روکنا مناسب نہیں تھا، لیکن مجبوری تھی. میں نے گاڑی آگے جا کے روک دی. وہ ماں اپنی بیٹی کو پکڑ کے اتری اور آگے جھاڑیوں میں چلے گئی. 5 منٹ گزرے تھے کہ چیخنے کی آواز آئی بچی کی، جیسے وہ غصہ کر رہی ہو. تو فوراً اس کے باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا، میری ضرورت ہے میں آؤں؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ نہیں سب صحیح ہے، ہم آ رہے ہیں. خیر 2 منٹ بعد پھر وہ واپس آ گئے اور وہ گاڑی میں بیٹھے اور سفر دوبارہ شروع ہو گیا. لیکن اس کی باڈی لینگویج بہت عجیب تھی. وہ بار بار کبھی سر ہلا رہی تھی تو کبھی پاؤں، کبھی ہاتھ ٹیڑھے ہو رہے تھے تو کبھی کچھ. میں آگے والے بیک مرر سے دیکھ رہا تھا اور مجھے بڑی عجیب فیلنگ آ رہی تھی کہ رات کے 2 سے 3 کا ٹائم اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز. مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اس بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. لیکن میرا کام تو گاڑی چلانا تھا نا، اور مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچانا تھا. میں وہی کر رہا تھا، لیکن ایک دماغ میرا عجیب سی کشمکش میں تھا. اور میرے ذہن میں کبھی کوئی بات آ رہی تھی تو کبھی کوئی بات آ رہی تھی، لیکن جو ہونے والا تھا وہ تو میرے ذہن میں آیا ہی نہیں. کیونکہ اتنا خطرناک کچھ ہونے والا تھا یہ تو کبھی میں نے سوچا ہی نہیں. اتنے سال میں گاڑی چلاتا رہا، کبھی میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ پہلی بار تھا جو میرے ساتھ اتنا خطرناک ہونے والا تھا. خیر تھوڑی دور آگے چل کر 2 راستے آئے. ایک گاؤں کی طرف جاتا تھا تو دوسرا راستہ کسی اور طرف. تو ان صاحب نے کہا کہ بھائی اس گاؤں کی طرف مت لینا، دوسرے راستے پر لے لینا. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا کیوں صاحب، گاؤں تو اس راستے پر ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں اس راستے پر ایک کام ہے، تھوڑی سی دیر کا کام ہے، ہم تمہیں اس کا ایکسٹرا دے دیں گے. میں نے کہا اچھا. خیر میں نے دوسری طرف گاڑی موڑ لی اور راستہ چلتا رہا. بہت سنسان اور عجیب وحشت سی تھی اس راستے پر. خیر میرا کام تھا گاڑی چلانا، میں چلاتا رہا. بہت آگے دور جا کر ایک مندر نظر آیا. انہوں نے کہا بھائی یہی مندر پہ روک لو. اور وہ مندر ایسا تھا جیسے سالوں کوئی وہاں پہ کبھی نہ آیا. اتنا کھنڈر، اتنا سنسان، اتنا خوفناک. چاروں طرف کا جو سما تھا وہ اتنا خوفناک تھا کہ میں بتا نہیں سکتا. خیر وہ فیملی اترنا شروع ہو گئی اور اس فیملی نے جاتے وقت مجھ سے کہا کہ تم نیچے مت آنا، کچھ بھی ہو جائے تم نیچے مت اترنا، گاڑی میں بیٹھے رہو، ہم بس آ رہے ہیں. ان کی یہ بات سن کر بہت عجیب سا لگا مجھے کہ انہوں نے اس طرح کیوں کہا کہ کچھ بھی ہو جائے پر نیچے مت اترنا. خیر ان کی یہ باتوں نے مجھے اور ڈرا دیا. وہ میرے سامنے مندر میں جانے لگے. پھر وہ فیملی مندر میں چلے گئی اور میں اس سناٹے میں اندھیرے میں بیٹھا رہا. اور چاروں طرف کا منظر ایسا تھا کہ مجھے خوف آنے لگا کہ شاید ابھی یہاں سے کوئی آئے، ابھی وہاں سے کچھ آئے، ابھی میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو کون ہوگا مجھے بچانے والا. وہ لوگ تو اندر چلے گئے. پھر مجھے خیال آیا کہ چلو جب تک وہ فیملی آ رہی ہے میں گاڑی میں پانی ڈال لوں، کیونکہ اتنی لمبی ڈرائیو کے بعد ہو سکتا ہے کہ انجن گرم ہو رہا ہو. یہ سوچ کر میں نے گاڑی سے بوتل نکالی اور میں نے آگے کا بونٹ کھولا. میں وہاں پانی ڈال ہی رہا تھا تاکہ گاڑی تھوڑی ہیٹ اپ کم ہو جائے. ایک دم مجھے ایسا لگا کہ گاڑی کے پیچھے سے کسی نے ہٹ کیا ہے اور گاڑی ہلی ہے. میں ایک دم گھبرا گیا. میں نے کہا یہ کیا ہوا، کون ہے یہاں پہ؟ میں نے چاروں طرف دیکھا، بونٹ نیچے کر کے بھی دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا. میں دوبارہ اپنے کاموں میں لگ گیا، شاید اپنا وہم سمجھ کر. دوبارہ سے میں پانی ڈال ہی رہا تھا کہ اچانک سے دوبارہ ہٹ ہوا. اب میں گھبرا گیا کہ نہیں یہ میرا وہم تو نہیں ہو سکتا.
ایک بار ہو سکتا ہے لیکن دوسری بار دوبارہ وہی ہوا۔ پھر ایک دم مجھے ان کی بات یاد آئی کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن گاڑی سے نیچے مت اترنا، اور اس خوف میں جلدی سے میں نے بوتل اٹھائی، بونٹ بند کیا اور میں گاڑی کے اندر آ کے بیٹھ گیا اور جلدی سے سارے شیشے اوپر چڑھا لیے، اور چاروں طرف خوف میں دیکھنے لگا کہ کوئی ہے تو نہیں۔ ایک دم اچانک سے مجھے محسوس ہوا کہ گاڑی کے نیچے کوئی ہے اور کوئی چیز رینگتی ہوئی گاڑی کے نیچے چل رہی ہے۔ بس وہ خوف تھا کہ میری روح فنا ہو رہی تھی، میرا دل پھٹا جا رہا تھا کہ میں کیا کروں، اتنے سناٹے میں اگر کوئی آ گیا تو میں کیا کروں گا۔ یہ خوف مجھے مارے دے رہا تھا، لیکن وہ فیملی تھی کہ اس کا کہیں سے کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا آنے کا۔ میں خوف میں مرا جا رہا تھا۔ پھر اچانک سے مجھے ایسا لگا جیسے میری گاڑی کے اوپر سے کوئی ٹھک کر کے آئی ہو چیز، دھپ کر کے گرا ہو کچھ۔ میری روح فنا ہونے لگی۔ میں نہیں بتا سکتا کہ مجھ پر اس وقت کیا خوف طاری تھا۔ میں نے جلدی سے حصار باندھنا شروع کیا، آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اور تلفظ سے کہ میرے منہ سے نکل نہیں رہے تھے۔ میں نے خود پر کنٹرول کیا اور میں نے بڑی مشکلوں سے آیت الکرسی پڑھی۔ کبھی بھول جاتا تھا، کبھی دوبارہ پڑھتا تھا، پھر بھول جاتا تھا، پھر دوبارہ پڑھتا تھا۔ مجھ پر خوف طاری تھا، پسینے چھوٹ رہے تھے، میرا سانس تھا کہ رکا جا رہا تھا اس خوف سے کہ کوئی اچانک سے نہ آ جائے۔ لیکن جیسے جیسے میرا خوف بڑھتا چلا گیا مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا میں کیا کروں۔ پھر ایک دم مجھے لگا کہ مجھے مندر کے اندر جانا چاہیے، اور میں نے سوچا کہ میں گاڑی کا دروازہ کھولوں گا اور بھاگتا ہوا نکل جاؤں گا۔ جو بھی چیز گاڑی کے نیچے ہے یا اوپر ہے وہ شاید مجھ تک نہ پہنچ پائے، میں اتنی اسپیڈ میں بھاگوں گا۔ اور یہ سوچ کر میں نے گاڑی کے لاک پر ہاتھ رکھا، اور بس میں تیاری میں تھا کہ جلدی سے اس کو کھولوں اور بس اسپیڈ میں بھاگتا ہوا نکل جاؤں۔ اور میں نے یہی کیا۔ پھر میں نے آیت الکرسی کا حصار اپنے زبان پہ رکھا اور ہاتھ میں نے اپنی گاڑی کے لاک پر رکھا، اور بس میں نے گاڑی کا لاک کھولا، آیت الکرسی زور سے پڑھتا ہوا میں اتنی اسپیڈ میں بھاگا کہ مجھے خود بھی اندازہ نہیں میں کب مندر کی سیڑھیوں پر پہنچ گیا۔ اور بس وہاں گرتے پڑتے سیڑھیاں کس طرح میں اوپر پہنچا ہوں میں نہیں بتا سکتا۔ اور بس میں مندر کی سیڑھیاں اوپر پہنچا اور دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ مجھے اندر سے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگیں۔ میں وہی دروازے پر چھپ کے کھڑا ہو گیا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں مندر کے اندر جاؤں یا کیا کروں، کیونکہ باہر بھی ایک خطرہ تھا اور اندر سے بھی بہت عجیب وحشت ناک آوازیں آ رہی تھیں۔ خیر میں نے وہاں سے بڑی ہمت کر کے دیوار کے کنارے سے اس دروازے کے اندر جھانکا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فیملی کھڑی ہے، باپ، بیٹا اور ماں، اور وہ بچی جس کے چہرے پر میں نے پوری راستہ ایک دوپٹہ دیکھا، ایک گھونگھٹ دیکھا، اس کے چہرہ کھلا ہوا تھا، اور اس بچی کا چہرہ اتنا عجیب سا تھا کہ دیکھ کر وحشت ہو رہی تھی۔ وہ بالکل انسان نہیں لگ رہی تھی، وہ بہت عجیب سی شکلیں بنا رہی تھی، اور وہ ایک کونے سے دوسری طرف اور دوسرے کونے سے تیسری طرف اس طرح اچھل رہی تھی جیسے کہ وہ انسان نہیں کوئی بندر ہو، اور وہ جس طرح چیخ رہی تھی اور جس طرح وہ کر رہی تھی میں نہیں بتا سکتا وہ کس قدر خوف کا عالم تھا۔ میرے پسینے چھوٹ رہے تھے، میرا دل بند ہوا جا رہا تھا کہ میں کس سے مدد مانگوں، میں یہ کہاں پھنس گیا، میں نے کیوں ان لوگوں کو اپنا مسافر بنا لیا۔ کاش میں ان لوگوں کو نہ بٹھاتا اپنی گاڑی میں۔ اب مجھے اس طرح کے خیالات آ رہے تھے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ یہاں لے آیا اور ان لوگوں کی بات مان کر میں نے راستہ بدل لیا۔ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے ذرا سی پیسوں کی لالچ میں کہ شاید پیسے زیادہ مل جائیں گے میں اس راستے پر نکل آیا۔ مجھے ان سے پوچھنا چاہیے تھا وہیں پر کہ یہ کہاں جا رہے ہیں ہم، لیکن میں نے تو پیسے دیکھے اور اپنا کام دیکھا، میں نے پوچھا ہی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ خیر وہ خوف کا عالم مجھے مارے دے رہا تھا، میں نہیں بتا سکتا کہ کیا گزر رہی تھی مجھ پر۔ اور پھر دیکھتے دیکھتے میں ایک دم سے کمرے کے اندر آ گیا
کیونکہ باہر سے بھی مجھے خوف آ رہا تھا کہ باہر جو چیز ہے کہیں مجھ پر حملہ نہ کر دے. اور میں ایک دم دروازے کے کنارے پہ آ کے کھڑا ہو گیا. ایک دم اس فیملی نے جب مجھے دیکھا تو وہ گھبرا گئی کہ میں نے تو ان کی بیٹی کی حقیقت کو دیکھ لیا ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں تھی، اس پر کچھ تھا جو اس پر حاوی ہوا تھا. اور ایک دم سے وہ عورت جو اس بچی کی ماں تھی وہ بھاگتی ہوئی آئی اور اس بچے کے چہرے پر اس نے دوپٹہ ڈال دیا. اور ایک طرف سے باپ نے پکڑا، ایک طرف سے ماں نے پکڑا، اور اس باپ نے بہت روڈلی مجھ سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم سے کہا تھا نا گاڑی میں بیٹھو. تو میں نے ان کو سب بتایا کہ میرے ساتھ گاڑی میں کیا ہوا، اور آپ لوگ یہ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ آپ لوگ تو گاؤں جا رہے تھے، یہ آپ کہاں لے آئے مجھے؟ یہاں سب کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ آپ کی بیٹی کیوں چیخ رہی ہے اور اس طرح کیسے اچھل رہی ہے؟ یہ مجھے انسان نہیں لگ رہی ہے. کون ہے یہ؟ مجھے بتائیں. میرے اتنے سارے سوال تھے لیکن انہوں نے کسی کا جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، چلو ہمیں واپس ہمارے گاؤں چھوڑ دو. اور یہ کہہ کر وہ مندر سے باہر آنے لگے. اور میں بھی اتنا خوف میں تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے مندر سے باہر آ گیا اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی وہاں سے سٹارٹ کر کے دوبارہ سے ٹرن کی اور دوبارہ اسی راستے پر نکلا. اور پھر اس موڑ پر جہاں سے گاؤں آنا تھا اس موڑ پہ لے لی گاڑی. اور بس میں چلا رہا تھا اور میرے پاس کوئی سوال نہیں تھا پوچھنے کے لیے، کیونکہ وہ لوگ مجھے بتانا ہی نہیں چاہتے تھے. اور اس لڑکی کی کیا حقیقت تھی مجھے نہیں پتہ چلا، لیکن یہ اچھی طرح پتہ چل گیا تھا کہ وہ لڑکی کسی کے وش میں ہے اور اس پر کچھ تھا جو اس پر بری طرح حاوی تھا. لیکن وہ ماں باپ بھی مجبور تھے، وہ شاید اپنی بیٹی کا راز نہیں بتانا چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کہیں بدنام نہ ہو جائے. لیکن جو بھی تھا بہت خوفناک تھا. اور پھر راستے بھر گاڑی چلتی رہی اور گاڑی میں ایک عجیب وحشت، ایک سناٹا، ایک ہولناکی تھی جو بیان نہیں کی جا سکتی. خیر آگے جا کے ان کا گاؤں آ گیا. انہوں نے مجھے رینٹ دیا اور جانے لگے. میں نے بھی پھر پلٹ کے ان کی طرف نہیں دیکھا اور میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھا. میں نے آیت الکرسی کا حصار کیا اور میں وہاں سے نکل گیا. مجھے نہیں پتا وہ فیملی کیا تھی، اس لڑکی پر کیا تھا، اس لڑکی کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، مجھے کچھ نہیں پتا. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ وہ میری زندگی کا ایک بہت ہی خوفناک سفر تھا. اور اس کے بعد کئی دن تک میں ٹیکسی ڈرائیو نہیں کر سکا. لیکن کیا کرتا، کمانے کے لیے نکلنا پڑتا ہے. اور پھر کچھ دن بعد میں نے دوبارہ سے اپنے مسافر ڈھونڈنا شروع کر دیے اور دوبارہ سے اپنے کام پر آ گیا. لیکن وہ وقت، وہ دن، وہ واقعہ میں کبھی نہیں بھولتا.